نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروب میں جو سب سے پسندیدہ غذا تھی وہ دودھ تھی، اور جنت میں بھی ہمیں دودھ کی نہریں ملیں گی، تو اس سے تو اس کی افادیت سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہم دودھ کی بات کرتے ہیں تو دودھ بہت سارے ہوتے ہیں، ہم لوگ صرف ایک گائے اور بھینس کا دودھ ہی سمجھتے ہیں، اونٹنی کا دودھ ہے، بکری کا دودھ ہے، گدھی کا دودھ ہے، یہ تمام جی گدھی کا دودھ تو بہت ہی فائدے مند ہے، اور وہ اس طرح فائدے مند ہے کہ وہ کمزور بچے جنہیں پیدا ہوتے ہی اگر ماں کا دودھ میسر نہیں آیا اور خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو گیا، تو ماں کے دودھ کے متبادل اگر کوئی دودھ ہو سکتا ہے تو وہ گدھی کا دودھ ہے۔ وہ جی، اور وہ اتنا ہلکا دودھ ہوتا ہے، میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں چکنائی بالکل بھی نہیں ہوتی، اور بچے کو آپ ماں کے دودھ کے نعم البدل کے طور پر کچھ دنوں کے لیے گدھی کا دودھ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں نا، ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف گائے اور بھینس کے دودھ پر ہے، حالانکہ گائے کا دودھ تو ہماری زندگی میں گدھی کا دودھ پی سکتے ہیں، بالکل پی سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ حرام، یہ کیا بات ہے، گوشت حرام ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ حرام اور مکروہ کی یہ شق ہے کہ اگر آپ کو کسی طرح خدا نخواستہ کوئی ایسے نامساعد حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ گوشت کوئی غذا آپ کو میسر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ تو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن گدھی کا بالکل جائز قرار اچھا گدھے کا نہیں، لیکن دودھ پی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ ہم